اور کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے کہ اس کلر کے علاوہ آپ کو اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ آپ جان کر کیا کریں گی شفا؟ تم کبھی کبھی نہیں اکثر مجھے غیر ہونے کا احساس دلاتے ہو. جو چیز آپ کو پسند ہے اسے اپنانے کی کوشش کرو. اچھا کیوں؟ یار اگر بات صرف پیسوں کی حد تک ہوتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ویری گڈ. میں نے تو کچھ نہیں کہا. تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی پسند کو اپنا کر اچھا لگتا ہے. تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا سب بتاتا ہے. مجھے وہ فیک لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے سامنے بن رہا ہے ایسا وہ ہے نہیں. شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کے پیسے دے کے ان سے جان چھڑا رہے تھے. بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں, شادی کرنا چاہتی ہوں ان سے. تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا نرمین؟ لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی شاذر کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے دل دماغ میں کچھ اور چل رہا. لاکھوں لوٹ رہے ہیں اس سے. میرا آئیڈیل ہمیشہ سے ایسا ہی تھا. میں نوٹس کر رہا ہوں کہ شفا کی نظر مجھ سے ہٹ نہیں رہی ہے. ابھی آج میں کچھ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا؟ ماشاءاللہ اب ہینڈسم ہو تو لگو کہ تو صحیح. ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرا دھیان کہیں اور تھا. نیکسٹ ویک سے علیان بھائی کی جاب میں اپنی کمپنی میں کروا رہا ہوں. جلدی آ جایا کریں گے. کیوں؟ یہ ساری فیسلٹیز ہم کسی اجنبی کو کیوں دیں؟ علیان بھائی میرے اپنے ہیں, ان کا فائدہ ہونا چاہیے نا. میری کمپنی میں کام کریں گے تو آبویسلی سیلری اچھی ملے گی, انسینٹیو, فیسلٹیز. دوستو اب شاذر نے شفا کے اوپر اتنے احسانات کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اب شفا شاذر کو کسی بھی کام سے منع نہیں کر پا رہی ہے, کیونکہ اب شفا اور اس کے گھر والے شاذر کے احسانات تلے دب چکے ہیں. ادھر شاذر آیا ہوا تھا عمیر کو ہاسپٹل لے کر, کیونکہ وہ گھر میں گر گیا تھا اور ہاسپٹل کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شاذر ہی جمع کروا دیتا ہے. تو شفا آتی ہے اور وہ شاذر کو پیسے دیتی ہے. تو شاذر کہتا ہے شفا آخر تم ہمیشہ مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ تو شفا کہتی ہے شاذر میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو شاذر کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شفا, تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا وہ سب کچھ بتا رہا ہے مجھے. دوسری طرف شاذر کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاذر جو ہے وہ شفا کے بھتیجے کا علاج کروا رہا ہے, اور تو اور 40 لاکھ روپے دے کر شفا کے بھائی نے جو چوری کری تھی اپنے آفس میں اسے شاذر نے جیل سے رہا کروایا ہے. یہ سب کچھ سن کر تو شاذر کا باپ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا بیٹا اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے. شفا کی نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں. اب سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شفا ہے جو شاذر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے, لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں, بلکہ یہ شاذر ہی ہے جو شفا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اس کا گھر توڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. شاذر کی بہن کہتی ہے ڈیڈ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہم شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کر پیسے دے دیتے ان لوگوں کو اور جان چھڑوا لیتے, لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی تو شاذر کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ. لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں وہ اس سے. جس کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے شاذر کی بہن کہ وہ جائے گی شفا کے پاس اور اسے وارن کر کر آئے گی کہ دور رہے وہ شاذر سے. ادھر ارمین آ گئی تھی شاذر کے پاس کیونکہ وہ شاذر سے اب محبت کرنے لگی تھی اور اسے کہہ رہی تھی آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں.
میرا مطلب ہے شاذر آپ کو اس کلر کے علاوہ اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ یہ سن کر شاذر کہتا ہے آپ جان کر کیا کریں گی؟ تو ارمین کہتی ہے آپ کو جو پسند ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں گی میں۔ یہ سن کر شاذر حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو کہتی ہے ارمین کہ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے یہی بات کر رہی تھی وہ کہ میں شاذر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ معاذ بھائی سے بات کریں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ وہ مجھے بالکل فیک انسان لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے سامنے جتنا نیک اور شریف بنتا ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد ارمین کہتی ہے بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں شاذر بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ جب شاذر کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاذ کی بہن مجھ سے محبت کرتی ہے تو اب شاذر کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب شاذر نے شفا کے اوپر اتنے احسانات کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اب شفا شاذر کو کسی بھی کام سے منع نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ اب شفا اور اس کے گھر والے شاذر کے احسانات تلے دب چکے ہیں۔ ادھر شاذر آیا ہوا تھا عمیر کو ہاسپٹل لے کر، کیونکہ وہ گھر میں گر گیا تھا اور ہاسپٹل کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شاذر ہی جمع کروا دیتا ہے۔ تو شفا آتی ہے اور وہ شاذر کو پیسے دیتی ہے۔ تو شاذر کہتا ہے شفا آخر تم ہمیشہ مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ تو شفا کہتی ہے شاذر میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو شاذر کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شفا، تمہارا یہ جو چہرہ ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے مجھے۔ دوسری طرف شاذر کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاذر جو ہے وہ شفا کے بھتیجے کا علاج کروا رہا ہے، اور تو اور 40 لاکھ روپے دے کر شفا کے بھائی نے جو چوری کری تھی اپنے آفس میں اسے شاذر نے جیل سے رہا کروایا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو شاذر کا باپ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا بیٹا اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے۔ شفا کی نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شفا ہے جو شاذر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ شاذر ہی ہے جو شفا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا گھر توڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاذر کی بہن کہتی ہے ڈیڈ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کر پیسے دے دیتے ان لوگوں کو اور جان چھڑوا لیتے، لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی تو شاذر کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ، لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں وہ اس سے۔ جس کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے شاذر کی بہن کہ وہ جائے گی شفا کے پاس اور اسے وارن کر آئے گی کہ دور رہے وہ شاذر سے،
ادھر ارمین آ گئی تھی شاذر کے پاس کیونکہ وہ شاذر سے اب محبت کرنے لگی تھی اور اسے کہہ رہی تھی آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، میرا مطلب ہے شاذر آپ کو اس کلر کے علاوہ اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر شاذر کہتا ہے آپ جان کر کیا کریں گی؟ تو ارمین کہتی ہے آپ کو جو پسند ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں گی میں۔ یہ سن کر شاذر حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو کہتی ہے ارمین کہ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے یہی بات کر رہی تھی وہ کہ میں نا شاذر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ معاذ بھائی سے بات کریں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ وہ نا مجھے بالکل فیک انسان لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے سامنے جتنا نیک اور شریف بنتا ہے نا وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد ارمین کہتی ہے بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں شاذر بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ جب شاذر کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاذ کی بہن مجھ سے محبت کرتی ہے تو اب شاذر کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب شاذر نے شفا کے اوپر اتنے احسانات کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اب شفا شاذر کو کسی بھی کام سے منع نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اب شفا اور اس کے گھر والے شاذر کے احسانات تلے دب چکے ہیں۔ ادھر شاذر آیا ہوا تھا عمیر کو ہاسپٹل لے کر کیونکہ وہ گھر میں گر گیا تھا اور ہاسپٹل کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شاذر ہی جمع کروا دیتا ہے۔ تو شفا آتی ہے اور وہ شاذر کو پیسے دیتی ہے تو شاذر کہتا ہے شفا آخر تم ہمیشہ مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ تو شفا کہتی ہے شاذر میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو شاذر کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شفا، تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا وہ سب کچھ بتا رہا ہے مجھے۔ دوسری طرف شاذر کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاذر جو ہے وہ شفا کے بھتیجے کا علاج کروا رہا ہے اور تو اور 40 لاکھ روپے دے کر شفا کے بھائی نے جو چوری کری تھی اپنے آفس میں اسے شاذر نے جیل سے رہا کروایا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو شاذر کا باپ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا بیٹا اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے۔ شفا کی نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شفا ہے جو شاذر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ شاذر ہی ہے جو شفا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا گھر توڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاذر کی بہن کہتی ہے ڈیڈ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کر پیسے دے دیتے ان لوگوں کو اور جان چھڑوا لیتے، لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی تو شاذر کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ، لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں وہ اس سے۔ جس کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے شاذر کی بہن
کہ وہ جائے گی شفا کے پاس اور اسے وارنڈ کر کر آئے گی کہ دور رہے وہ شاذر سے۔ ادھر ارمین آ گئی تھی شاذر کے پاس کیونکہ وہ شاذر سے اب محبت کرنے لگی تھی اور اسے کہہ رہی تھی آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں۔ میرا مطلب ہے شاذر آپ کو اس کلر کے علاوہ اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ یہ سن کر شاذر کہتا ہے آپ جان کر کیا کریں گی؟ تو ارمین کہتی ہے آپ کو جو پسند ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں گی میں۔ یہ سن کر شاذر حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو کہتی ہے ارمین کہ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے یہی بات کر رہی تھی وہ کہ میں نا شاذر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ معاذ بھائی سے بات کریں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ وہ نا مجھے بالکل فیک انسان لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے سامنے جتنا نیک اور شریف بنتا ہے نا وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد ارمین کہتی ہے بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں شاذر بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے جب شاذر کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاذ کی بہن مجھ سے محبت کرتی ہے تو اب شاذر کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب شاذر نے شفا کے اوپر اتنے احسانات کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اب شفا شاذر کو کسی بھی کام سے منع نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ اب شفا اور اس کے گھر والے شاذر کے احسانات تلے دب چکے ہیں۔ ادھر شاذر آیا ہوا تھا عمیر کو ہاسپٹل لے کر کیونکہ وہ گھر میں گر گیا تھا اور ہاسپٹل کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شاذر ہی جمع کروا دیتا ہے۔ تو شفا آتی ہے اور وہ شاذر کو پیسے دیتی ہے تو شاذر کہتا ہے شفا آخر تم ہمیشہ مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ تو شفا کہتی ہے شاذر میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو شاذر کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شفا، تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا وہ سب کچھ بتا رہا ہے مجھے۔ دوسری طرف شاذر کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاذر جو ہے وہ شفا کے بھتیجے کا علاج کروا رہا ہے اور تو اور 40 لاکھ روپے دے کر شفا کے بھائی نے جو چوری کری تھی اپنے آفس میں اسے شاذر نے جیل سے رہا کروایا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو شاذر کا باپ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا بیٹا اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے۔ شفا کی نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شفا ہے جو شاذر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں بلکہ یہ شاذر ہی ہے جو شفا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا گھر توڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاذر کی بہن کہتی ہے ڈیڈ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کر پیسے دے دیتے ان لوگوں کو اور جان چھڑوا لیتے، لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی تو شاذر کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ۔
لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں وہ اس سے، جس کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے شاذر کی بہن کہ وہ جائے گی شفا کے پاس اور اسے وارن کر آئے گی کہ دور رہے وہ شاذر سے۔ ادھر ارمین آ گئی تھی شاذر کے پاس کیونکہ وہ شاذر سے اب محبت کرنے لگی تھی اور اسے کہہ رہی تھی آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، میرا مطلب ہے شاذر آپ کو اس کلر کے علاوہ اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر شاذر کہتا ہے آپ جان کر کیا کریں گی؟ تو ارمین کہتی ہے آپ کو جو پسند ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں گی میں۔ یہ سن کر شاذر حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو کہتی ہے ارمین کہ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے یہی بات کر رہی تھی وہ کہ میں شاذر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ معاذ بھائی سے بات کریں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ وہ مجھے بالکل فیک انسان لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے سامنے جتنا نیک اور شریف بنتا ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد ارمین کہتی ہے بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں شاذر بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے جب شاذر کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاذ کی بہن مجھ سے محبت کرتی ہے تو اب شاذر کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب شاذر نے شفا کے اوپر اتنے احسانات کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اب شفا شاذر کو کسی بھی کام سے منع نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ اب شفا اور اس کے گھر والے شاذر کے احسانات تلے دب چکے ہیں۔ ادھر شاذر آیا ہوا تھا عمیر کو ہاسپٹل لے کر کیونکہ وہ گھر میں گر گیا تھا اور ہاسپٹل کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شاذر ہی جمع کروا دیتا ہے۔ تو شفا آتی ہے اور وہ شاذر کو پیسے دیتی ہے تو شاذر کہتا ہے شفا آخر تم ہمیشہ مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ تو شفا کہتی ہے شاذر میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو شاذر کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شفا، تمہارا یہ جو چہرہ ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے مجھے۔ دوسری طرف شاذر کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاذر جو ہے وہ شفا کے بھتیجے کا علاج کروا رہا ہے اور تو اور 40 لاکھ روپے دے کر شفا کے بھائی نے جو چوری کری تھی اپنے آفس میں اسے شاذر نے جیل سے رہا کروایا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو شاذر کا باپ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا بیٹا اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے۔ شفا کی نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شفا ہے جو شاذر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ شاذر ہی ہے جو شفا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا گھر توڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاذر کی بہن کہتی ہے ڈیڈ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کر پیسے دے دیتے ان لوگوں کو اور جان چھڑوا لیتے،
لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی تو شاذر کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ۔ لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں وہ اس سے، جس کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے شاذر کی بہن کہ وہ جائے گی شفا کے پاس اور اسے وارن کر آئے گی کہ دور رہے وہ شاذر سے۔ ادھر ارمین آ گئی تھی شاذر کے پاس کیونکہ وہ شاذر سے اب محبت کرنے لگی تھی اور اسے کہہ رہی تھی آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، میرا مطلب ہے شاذر آپ کو اس کلر کے علاوہ اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر شاذر کہتا ہے آپ جان کر کیا کریں گی؟ تو ارمین کہتی ہے آپ کو جو پسند ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں گی میں۔ یہ سن کر شاذر حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو کہتی ہے ارمین کہ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے یہی بات کر رہی تھی وہ کہ میں شاذر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ معاذ بھائی سے بات کریں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ وہ مجھے بالکل فیک انسان لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے سامنے جتنا نیک اور شریف بنتا ہے وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد ارمین کہتی ہے بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں شاذر بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ جب شاذر کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاذ کی بہن مجھ سے محبت کرتی ہے تو اب شاذر کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب شاذر نے شفا کے اوپر اتنے احسانات کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اب شفا شاذر کو کسی بھی کام سے منع نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ اب شفا اور اس کے گھر والے شاذر کے احسانات تلے دب چکے ہیں۔ ادھر شاذر آیا ہوا تھا عمیر کو ہاسپٹل لے کر کیونکہ وہ گھر میں گر گیا تھا اور ہاسپٹل کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شاذر ہی جمع کروا دیتا ہے۔ تو شفا آتی ہے اور وہ شاذر کو پیسے دیتی ہے تو شاذر کہتا ہے شفا آخر تم ہمیشہ مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ تو شفا کہتی ہے شاذر میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو شاذر کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شفا، تمہارا یہ جو چہرہ ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے مجھے۔ دوسری طرف شاذر کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاذر جو ہے وہ شفا کے بھتیجے کا علاج کروا رہا ہے اور تو اور 40 لاکھ روپے دے کر شفا کے بھائی نے جو چوری کری تھی اپنے آفس میں اسے شاذر نے جیل سے رہا کروایا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو شاذر کا باپ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا بیٹا اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے۔ شفا کی نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شفا ہے جو شاذر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ شاذر ہی ہے جو شفا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا گھر توڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شاذر کی بہن کہتی ہے ڈیڈ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا،
ہم شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کر پیسے دے دیتے ان لوگوں کو اور جان چھڑوا لیتے، لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی تو شاذر کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ۔ لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں وہ اس سے، جس کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے شاذر کی بہن کہ وہ جائے گی شفا کے پاس اور اسے وارنڈ کر کر آئے گی کہ دور رہے وہ شاذر سے۔ ادھر ارمین آ گئی تھی شاذر کے پاس کیونکہ وہ شاذر سے اب محبت کرنے لگی تھی اور اسے کہہ رہی تھی آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، میرا مطلب ہے شاذر آپ کو اس کلر کے علاوہ اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے۔ یہ سن کر شاذر کہتا ہے آپ جان کر کیا کریں گی؟ تو ارمین کہتی ہے آپ کو جو پسند ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں گی میں۔ یہ سن کر شاذر حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو کہتی ہے ارمین کہ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے یہی بات کر رہی تھی وہ کہ میں نا شاذر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ معاذ بھائی سے بات کریں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ وہ نا مجھے بالکل فیک انسان لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے سامنے جتنا نیک اور شریف بنتا ہے نا وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد ارمین کہتی ہے بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں شاذر بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے جب شاذر کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاذ کی بہن مجھ سے محبت کرتی ہے تو اب شاذر کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ دوستو اب شاذر نے شفا کے اوپر اتنے احسانات کر دیے ہیں جس کی وجہ سے اب شفا شاذر کو کسی بھی کام سے منع نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ اب شفا اور اس کے گھر والے شاذر کے احسانات تلے دب چکے ہیں۔ ادھر شاذر آیا ہوا تھا عمیر کو ہاسپٹل لے کر کیونکہ وہ گھر میں گر گیا تھا اور ہاسپٹل کے جو بل وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہ شاذر ہی جمع کروا دیتا ہے۔ تو شفا آتی ہے اور وہ شاذر کو پیسے دیتی ہے تو شاذر کہتا ہے شفا آخر تم ہمیشہ مجھے غیر کیوں سمجھتی ہو؟ تو شفا کہتی ہے شاذر میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ تو شاذر کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شفا، تمہارا یہ جو چہرہ ہے نا وہ سب کچھ بتا رہا ہے مجھے۔ دوسری طرف شاذر کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ شاذر جو ہے وہ شفا کے بھتیجے کا علاج کروا رہا ہے اور تو اور 40 لاکھ روپے دے کر شفا کے بھائی نے جو چوری کری تھی اپنے آفس میں اسے شاذر نے جیل سے رہا کروایا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر تو شاذر کا باپ کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کا بیٹا اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتا ہے۔ شفا کی نفرت میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب سب لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شفا ہے جو شاذر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے اور اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ایسا تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ شاذر ہی ہے جو شفا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا گھر توڑوا کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔
شاذر کی بہن کہتی ہے ڈیڈ اگر صرف پیسوں کی بات ہوتی نا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم شاذر کی جان کا صدقہ سمجھ کر پیسے دے دیتے ان لوگوں کو اور جان چھڑوا لیتے، لیکن یہ لڑکی اور اس کی فیملی تو شاذر کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں ڈیڈ، لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں وہ اس سے، جس کے بعد فیصلہ کر لیتی ہے شاذر کی بہن کہ وہ جائے گی شفا کے پاس اور اسے وارن کر آئے گی کہ دور رہے وہ شاذر سے۔ ادھر ارمین آ گئی تھی شاذر کے پاس کیونکہ وہ شاذر سے اب محبت کرنے لگی تھی اور اسے کہہ رہی تھی آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں، میرا مطلب ہے شاذر آپ کو اس کلر کے علاوہ اور کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ یہ سن کر شاذر کہتا ہے آپ جان کر کیا کریں گی؟ تو ارمین کہتی ہے آپ کو جو پسند ہے وہ اپنانے کی کوشش کروں گی میں۔ یہ سن کر شاذر حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا تو آپ ایسا کیوں کریں گی؟ تو کہتی ہے ارمین کہ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو اپنا لیا جاتا ہے۔ وہ پھر جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے یہی بات کر رہی تھی وہ کہ میں نا شاذر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ معاذ بھائی سے بات کریں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے کہ وہ نا مجھے بالکل فیک انسان لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ ہمارے سامنے جتنا نیک اور شریف بنتا ہے نا وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس کے بعد ارمین کہتی ہے بھابھی میں شاذر کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر شفا کہتی ہے تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہو۔ یہ ساری باتیں شاذر بھی سن رہا تھا۔ تو دوستو اب آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے جب شاذر کو یہ بات پتہ چلی ہے کہ معاذ کی بہن مجھ سے محبت کرتی ہے تو اب شاذر کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے سے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ریئلٹی ٹی وی ڈراماز کو ضرور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔